بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم کے گھر میں گھس کر ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان کی مبارک داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا اور ان کو تھپڑ بھی مارے تھے۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متصل ہی اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اسلامی سلطنت جس کی آبیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے بہت سی قربانیاں دے کر کی تھی، جس اسلامی سلطنت کی بنیادوں میں صحابہ کرام کا خون تھا، وہ اسلامی سلطنت کا شیرازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ سالوں میں یوں بکھر کر رہ گیا کہ اس کے بعد مسلمان سنبھل نہ سکے، اور خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری دور خلافت میں جو اسلامی سلطنت طول و عرض اور مشرق و مغرب تک پھیل چکی تھی، جن مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیسر و کسرا اور رومی سپر پاورز ڈرتی تھی، آج وہی مسلمان ایک دوسرے کی ہی تلواروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق کی وفات سے متصل ہی مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں میں اور شورشوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خود کی شہادت بھی انہی شورشوں اور آزمائشوں کا ایک حصہ تھی جو کہ مسلمانوں پر آفات بن کر ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر عمر فاروق کی شہادت کے بعد مسلمان کبھی پہلے کی طرح متحد اور متفق نہ ہو سکے۔ یہ نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان اکابرین اور صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، بلکہ ایک کثیر تعداد تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص و جانثار صحابہ اس وقت حیات تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہو رہی تھی کہ مسلمان اب کسی بھی صورت میں متفق اور متحد نہ رہ سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت 6 صحابہ کرام کے نام نامزد کیے تھے کہ ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لیا جائے۔ پھر ان 6 صحابہ کرام نے بھی آپس میں مشورہ کر کے 3 صحابہ کو چنا، اور ان 3 صحابہ میں بھی آپس میں مشورہ کر کے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ نامزد کر دیں، اور یوں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر خلافت کا بار گراں رکھ دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام صحابہ کرام میں بہت بلند تھا، بلکہ 10 مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، اور کئی موقعوں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کی اپنا مال خرچ کر کے بھی خدمت کی تھی اور اپنے اوپر جنت کو واجب کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز خلافت اور اصول پرستی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود نہ تھی۔ عثمان غنی سیاسی طور پر بہت کمزور ثابت ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد آپ کی خلافت سے اور آپ کی سیاسی پالیسیوں سے ناخوش اور ناراض تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر صحابہ کرام کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ عثمان غنی نے اقربا پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خلافت میں بہت سے اہم منصب اپنے عزیز و اقارب میں بانٹ دیے تھے، جس کی ایک مثال شام میں معاویہ بن ابی سفیان کی گورنری تھی۔ گو کہ معاویہ بن ابی سفیان حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہی گورنر تعینات ہوئے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو بھی ایک عہدے پر 4 سال سے زیادہ عرصے کے لیے
تعینات نہ رہنے دیتے تھے، مگر عثمان غنی چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور معاویہ بن ابی سفیان بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ اقربا پروری اور رشتہ داری کی بنا پر عثمان غنی نے معاویہ بن ابی سفیان کو شام کی گورنری سے نہ ہٹایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مرکز میں یعنی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کی صورت میں خلافت بنو امیہ کی تھی تو یوں معاویہ بن ابی سفیان کو ایک اچھا نادر موقع ملا اور پھر انہوں نے شام میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ صحابہ کرام کی حضرت عثمان غنی سے اختلاف کی ایک سب سے بڑی وجہ ان کا چچا زاد بھائی مروان بن حکم بھی تھا۔ مروان بن حکم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ بدبخت وہ تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ سمیت لعنت کر کے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ جب عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے رشتے کی بنیاد پر ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، اور پہلے دونوں خلفائے راشدین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان دونوں کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب چونکہ عثمان غنی نے رشتہ دار ہونے کی بنا پر ان دونوں کو مدینہ منورہ آنے دیا تھا تو صحابہ کرام کی تعداد ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ پھر مروان بن حکم کی کچھ کارستانیوں کی وجہ سے اہل مصر اور اہل مدینہ نے عثمان غنی سے شکایات کی، کیونکہ مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت میں اہم ذمہ داریاں سونپی تھی، اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مروان بن حکم نے بہت سی بے اعتدالیوں اور شورشوں کا باعث بن رہا تھا۔ عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کرنے والے باغیوں نے بھی عثمان غنی سے مروان بن حکم کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن عثمان غنی نے مروان بن حکم کو ان کے حوالے نہ کیا، کیونکہ مروان بن حکم صرف ان کا چچا زاد بھائی نہیں تھا بلکہ ان کا داماد بھی تھا۔ شہادت سے پہلے جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ مزید 3 لوگ تھے۔ محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور انہیں کہا کہ آپ نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے اور آپ نے اپنی خلافت میں اہم ذمہ داریاں اپنے اقربا کو رشتہ داروں کو سونپی ہیں۔ کچھ روایات میں اختلاف ہے۔ کچھ راوی کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کی صرف داڑھی کو پکڑا تھا اور وہ بھی ان کی ملامت کرنے پر چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ تاریخ دان یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ بھی مارے تھے، لیکن اس بات پر تمام تاریخ دانوں کا اجماع ہے کہ عثمان غنی کو شہید کرنے والے لوگوں میں محمد بن ابی بکر شامل نہ تھے۔ جب انہوں نے عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا تو عثمان غنی نے کہا کہ اگر تمہارے والد گرامی یہاں ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر سخت نادم و شرمندہ ہوئے اور عثمان غنی کی داڑھی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد جو مزید 3 حملہ آور اندر آئے تھے انہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس بات کی گواہی شہادت عثمان غنی کی واحد چشمدید گواہ ان کی اہلیہ نائلہ نے بھی دی تھی کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث نہیں تھے بلکہ وہ جا چکے تھے۔ ان کے بعد آنے والے 3 حملہ آوروں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ چنا تو معاویہ بن ابی سفیان جو کہ خود پوری اسلامی مملکت کے خلیفہ اور بادشاہ بننا چاہتے تھے، انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو گرفتار کرنے، ان کو سزائیں دینے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت علی کے درمیان ایک بہت خطرناک جنگ چھڑی
جس میں بہت سے مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی کے زیر سایہ تربیت پانے لگے، کیونکہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی اہلیہ سے ان کی وفات کے بعد نکاح کر لیا تھا، اور یوں محمد بن ابی بکر حضرت علی کے زیر سایہ ہی تربیت پاتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، اور حضرت علی نے ان کو اپنے ساتھ جنگوں میں بھی رکھا تھا۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے محمد بن ابی بکر کو اس وقت مروا دیا جب یہ مصر پر گورنر تعینات تھے۔ مصر پر حملے کے دوران ایک جھڑپ میں عمر بن عاص کے ہاتھوں محمد بن ابی بکر کا قتل ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عاص نے معاویہ بن ابی سفیان کے حکم پر محمد بن ابی بکر کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر اس کو جلا دیا تھا۔